السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سوال اور ہمارے جواب، جو کچھ سوالات آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سیف صاحب لکھنؤ سے کرتے ہیں، کیا قربانی مرے ہوئے لوگوں کے نام سے کر سکتے ہیں؟ قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یعنی جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی طرف سے قربانی، تو ہاں کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اعظم صاحب کاندلہ سے کہتے ہیں نان مسلم سے دوستی کس ٹائپ کی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، جو غیر مسلم آپ کے دین کے دشمن نہیں ہیں، آپ سے نفرت نہیں کرتے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان سے اس حد تک تو دوستی جائز ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کو ہدیہ ہدایہ دیا جائے اور ان سے محبت کا معاملہ کیا جائے، چونکہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، محبت سے پھیلا ہوا ہے اسلام۔ تو ہر اس شخص کو جو آپ کے دین کا دشمن نہیں ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، اسلام ان سے محبت کا رویہ اختیار کرنے کی ہی ترغیب دیتا ہے۔ تو ذاتی فائدے کے لیے تو نہ ہو، مگر یہ ہو کہ آپ کی محبت اور آپ کے اخلاق کے ذریعے سامنے والا اسلام کو جاننے کی کوشش کرے، اسلام کی حقانیت کو پہچانے، تو یہ اچھی بات ہے۔ باقی جو غیر مسلم آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے اللہ کے قرآن کے رسول کے دشمن ہیں، کھلم کھلا وہ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو ان سے تو کسی قیمت پر دوستی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں سے دوستی رکھیں۔ تو یہاں وہی کافر مراد ہے جو دشمن ہو دین کے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں۔ باقی جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الى آخر الآیہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، یعنی ان غیر مسلموں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں، یعنی تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں قتل نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ تو اگر ایسے ہیں تو پھر ان سے محبت کا معاملہ رکھنا جائز ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی جائز ہے، ہدیہ ہدایت دینا بھی جائز ہے۔ طالب صاحب بارہ بنکی سے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جو حصہ لیتے ہیں اس میں زیادہ تر مدرسے والے پائے ہی نہیں دیتے، خود اپنے گھر میں بھجوا دیتے ہیں، خالی کلیجی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کھاتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے حصہ نہیں لینا چاہیے، صاف بات۔ آپ جب حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر حصہ لے رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ قربانی کروانے والے بھی آج کل صرف کاروبار کر رہے ہیں، سب کو تو نہیں کہہ رہا لیکن اکثر وہ صرف کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ جانور خریدتے ہیں 18,000 روپے میں، بڑا جانور، اور اس کے بعد میں حصے متعین کر کے اس سے 25,000 روپے کا بیچ کر کے اس سے پیسے کما لیتے ہیں۔ تو بس کاروبار چل رہا ہے، تو جو بھی یعنی اس میں ہے تو اس کو تقسیم کرنا تو ضروری ہے نا۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر اس کا یعنی دھیان رکھیں کہ جو تقسیم ہوتی ہے وہ گوشت کی تو جو تقسیم ہوگی وہ تو تول کر ہی کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھیا ایسے ہی اندازے سے کر لو، ہم سب راضی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ راضی ہوں یا راضی نہ ہوں، گوشت کو تول کر کے ہی تقسیم کرنا جائز ہے، اگرچہ سارے شرکا راضی ہوں تب بھی۔ دوسری بات، کوئی اپنی پسند سے کسی کو دے نہیں سکتا کہ میری طرف سے تم بعد میں آپ بھجوا دو، لیکن تقسیم کے وقت نہیں۔ تیسری بات، اگر پایا ہے یا اسی طریقے سے کلیجی ہے یا دیگر جو اعضاء ہوتے ہیں گوشت کے علاوہ، اگر ان کو بھی تقسیم کرنا ہے تو ہر حصے میں یعنی اس میں سے پایا رکھ دیں یا وہ رکھ دیں، کلیجی رکھ دیں یا وہ رکھ دیں، کلہ رکھ دیں، تو پھر وہ بغیر تولے بھی تقسیم جائز ہے۔ لیکن اگر صرف گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے تو پھر اس میں وزن کرنا لازم ہوگا۔ باقی تقسیم کرنا تو ضروری ہے، پایا وغیرہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ہاں نہ جو ہے قربانی کروایا کریں۔ مزمل صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں حضرت سوال یہ ہے کہ بقرہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کٹوانا چاہیے، تو سب کو نہیں کٹوانا چاہیے یا جس کے نام سے قربانی ہوگی اس کے لیے حکم ہے؟ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب تم میں قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو چاند نکلنے سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن میں سے نہ کاٹو۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس کی طرف سے قربانی ہونی اس کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، یہ محض مستحب ہے، اگر کوئی کر لے گا تو وہ ثواب پائے گا۔
لیکن اس کو آج معاشرے میں فرض سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کرنے والے نے بال کٹوا لیا تو گنہگار ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ نہ کروائے تو اس کو ثواب ملے گا، حدیث میں آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا کہ اگر ہم نے بال کٹوا لیے تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی یا اسی طریقے سے ثواب کم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کٹوا بھی سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ناخن موچھ وغیرہ بھی کٹوا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کٹوائیں گے یہ 10 دن تو اس پہ ثواب ملے گا۔ باقی جس کے لیے نہیں ہے قربانی اس کی طرف سے، اس کے لیے نہیں ہے یہ، وہ جیسے عام معمول اس کا ہو ویسا کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک مدت متعین ہے کہ جیسے کوئی بھی زائد جو بال ہوتے ہیں یا ناخن ہوتا ہے تو ان کے جو کاٹنے کی مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اس کے بعد گناہ پڑے گا آپ کو۔ تو اگر اس دوران یعنی ان 10 دن کے دوران اگرچہ قربانی اس کی طرف سے ہو رہی ہو، اگر اس کا 40 دن پورا ہو رہا ہو ناخن کاٹنے کا یا دیگر اور بھی جو گندگیاں جہاں پر ہوتی ہیں، تو اس کو یعنی وہ کاٹنا لازم ہوگا، یہ نہیں کہ ذی الحجہ کے 10 کے بعد یعنی قربانی کے بعد کٹوائیں گے، یہ نہیں جائز ہے۔ تو یہ پورا مسئلہ میں نے بیان کر دیا۔ نمبر 1، جس کی جانب سے قربانی ہونی ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی تک وہ داڑھی تو خیر ویسے بھی جائز نہیں ہے کاٹنا، ایک مجھ سے کم مونچھ ہے یا بال ہے سر کے یا ناخن وغیرہ یا دیگر چیزیں، تو وہ نہ کاٹے، اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسری بات، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کٹوا لیا تو اس کی قربانی مانی نہیں جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ معاشرے میں اس کو فرض اور واجب ہی سمجھا جا رہا ہے۔ تیسری بات، جس کی جانب سے قربانی ہونی نہیں اس کے لیے کوئی مستحب نہیں ہے۔ چوتھی بات، اگر آپ کا وقت پورا ہے جو مدت متعین ہے کہ 40 دن زیادہ سے زیادہ کوئی بھی ناخن ہو یا بال ہو، تو اگر پورا ہو گیا تو اس میں کاٹنا پڑے گا چاہے قربانی آپ کی جانب سے۔ سوال، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ تختے جیسے رکھے ہوئے ہیں ویسے اٹھا کر دو، گھماؤ مت، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت ہے۔ شارٹ ویڈیو چاہتا ہوں جس سے میں کسی کو شیئر کر سکوں یا اسٹیٹس لگا سکوں۔ دیکھیں حضرت، اس میں آپ کیوں جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں؟ اصل میں پٹرے جو رکھے جاتے ہیں قبر کے، تو اس لیے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے رکھا ہو ویسے اٹھاؤ، کیونکہ وہ ناپے ہوئے ہوتے ہیں کہ یعنی اسی اسٹیپ میں اس کو پہلے سے ناپ لیا جاتا ہے، اس کے بعد اسی اسٹیپ میں رکھا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی جیسے رکھا ہے ویسے ہی دو تاکہ برابری سے لگ جائے۔ اگر الٹے سیدھا کریں گے نا تو پھر وہ برابری سے لگ نہیں پائے گا۔ تو پہلے ناپ جو کر کے اسی طریقے سے کٹ کر کے یا اسی طریقے سے کون سے پٹرے کہاں مناسب ہیں وہاں کر کے پھر ساتھ سے رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسی طرح لاؤ۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے انتظام کا مسئلہ ہے۔ نواز الدین صاحب مہاراشٹرا سے کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ فوٹو لینا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں ضرورت ہو تو فوٹو لو جیسے کہ پاسپورٹ وغیرہ، کچھ کہتے ہیں کہ فضول فوٹو سے گناہ ملتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ فالتو میں لوگ فضول فوٹو لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا شوقیہ فوٹو لینا جائز ہے یا پھر صرف کام کی یعنی نوعیت ہو تبھی جائز ہے جیسے پاسپورٹ وغیرہ؟ تو دیکھیں اس بارے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دی ہے، آپ اس کو سن لیجئے کہ تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس میں عنوان دوسرا ہے، اس میں عنوان یہ ہے کہ علماء کرام سوشل میڈیا پر کیوں ہیں، یہ عنوان ہے۔ باقی اس کے تحت میں تصویر کا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا۔ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین جو عذاب ہوگا وہ مصور کو ہوگا، یعنی تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ تصویر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ تصویر کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ پہلے جب کوئی مر جاتا تھا، کوئی باپ ہے یا دادا ہے یا کوئی کسی سے محبت کرتا تھا، شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھا دی کہ ان کے نام کا ایک مجسمہ بنا لو ان کی طرح، تو لوگوں نے مجسمات بنانا شروع کر دیے، تو اس سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ پہلے تو مجسمہ بنایا، ایک پتلا بنایا کہ یہ ہمارے ابا کا پتلا ہے، جیسے آج کل لوگ مہاپرشوں کی مورتیاں بنا کے چوراہوں پر سرکار لگواتی ہے ان کی محبت میں تاکہ ان کو یاد کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی گاندھی کی مورتی لگی ہے، کبھی امبیڈکر کی ہے، کبھی چاچا نہرو کی ہے اور دیگر نیتاؤں کی، مہاپرشوں کی ہے۔ تو اسی طرح لوگوں نے بھی ایسے شروع کیا کہ بھائی یہ مہاپروش ہیں، ان کا ایک مجسمہ بناؤ اور ان کو دیکھ کر کے ان کو یاد کیا جائے اور ان کے نیک کاموں کو یاد کیا جائے اور ان کی بڑائی بیان کی جائے۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو خیر وہ صرف ایسے یاد کرتے تھے تو مجسمہ دیکھتے تھے،
دھیرے دھیرے ان کی تعظیم شروع کر دی کہ جیسے وہ عظمت والے تھے ویسے ہی ان کا یہ مجسمہ بھی عظمت والا ہے۔ تو اب جب عظمت اس کی شروع ہوئی تو اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا، جیسے آج لوگ کسی کی عظمت میں کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اب جب جھکنے لگے تو جھکاؤ دھیرے دھیرے پوجا اور عبادت میں بدل گیا۔ تو اس لیے قطعی طور پر یہ جو تصاویر ہیں یا مجسمات ہیں ان کا بنانا حرام قرار دے دیا گیا کہ اس سے بت پرستی پھیلتی ہے۔ دوسری بات، تصویر حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی ذات سے ایک تقابل ہے، مقابلہ ہے، کہ جیسے اللہ مصور ہے، اللہ تصویر ہم سب کو بنایا، اللہ نے ہمارے مجسمات کو بنایا، ہمارے جسم کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا۔ تو اب اگر بندہ تصویر بناتا ہے یا مجسمہ بناتا ہے تو وہ اللہ سے انڈائریکٹلی یہ بولتا ہے کہ اللہ پاک جیسے آپ نے بنایا ہے ویسے تو میں نے بھی بنا دیا۔ تو اس میں یعنی اللہ کی ذات سے ایک تقابل ہے۔ اور تو سب سے جو بڑا گناہ ہے تصویر کا وہ مجسمے کی تصویر ہے، یعنی کسی کا پتلا یا مورتی بنانا، یہ زیادہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بت پرستی کا قوی اندیشہ ہے۔ دوسرا ہے پرنٹ تصویر بنانا، تصویر جو وہ ہوتی ہے آرٹ وغیرہ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے پینٹنگ بنائی جاتی ہے جاندار کی، یا اسکیچ وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں آج کل، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی وہی باتیں شامل ہیں اس میں بھی، کہ ایک تو بت پرستی کا اندیشہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات سے مقابلہ، اور پھر اس کی عظمت کہ اگر کہیں گر جائے تو لوگ ارے بھائی یہ تو ہمارے ابا گر گئے، یہ تو ہمارے حضرت گر گئے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب رہا مسئلہ ڈیجیٹل تصویر کا، جو موبائل یا کیمرے کی تصویر ہوتی ہے، یہ حرام ہے یا نہیں؟ اس بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مجسمہ بالکل حرام ہے، پرنٹ تصویر بالکل حرام ہے، کیونکہ اس میں ٹھہراؤ ہے، وہ ٹھہری ہوئی تصویر ہے، وہ سامنے ہوتی ہے۔ اچھا، اب ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں کیا؟ دیکھو، ڈیجیٹل تصویر نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھی، حتیٰ کہ مجتہدین اور فقہا کے دور میں بھی نہیں تھی، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا۔ اب نئے زمانے میں، جدید دور میں ڈیجیٹل تصویر ایجاد ہوئی، تو اب اس میں علماء میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا؟ ایک فریق نے کہا کہ یہ تصویر ہے تو لہٰذا قرآن و سنت میں تصویر کی حرمت آئی ہے تو لہٰذا یہ تصویر بھی حرام ہے۔ دوسرے فریق نے کہا کہ یہ جو تصویر ہے حقیقت میں یہ تصویر نہیں ہے بلکہ عکس ہے، تو لہٰذا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ایک اور فریق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے استعمال کی جا سکتی، جیسے پاسپورٹ میں یا اسی طریقے سے ووٹر آئی ڈی میں یا جو سرکاری دستاویز ہوتے ہیں اس میں لگانے کے لیے جائز ہے۔ اب ایک کی رائے یہ ہے کہ بالکل حرام ہے، ایک نے کہا کہ ضرورت پہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ حرام نہیں، جائز ہے، مباح ہے۔ جیسے شیشہ ہے، شیشے میں آپ اپنی تصویر دیکھتے ہیں، لیکن جو شیشے میں جو تصویر ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں، آپ ہٹیں گے تو وہ تصویر بھی ہٹ جائے گی۔ تو اب ہم شیشہ دیکھنے کو حرام نہیں کہیں گے۔ بھائی مرر جو ہوتا، پہلے لوگ پانی میں تصویریں دیکھا کرتے تھے، پھر شیشہ ایجاد ہوا، تو جو مرر ہوتا ہے اس میں ہو بہو آپ کی تصویر آتی ہے، لیکن ہم اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تصویر حقیقت میں وہ تصویر نہیں ہے کہ کسی نے بنائی ہو، وہ تصویر تو شیشہ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کا عکس آ گیا، اس میں نہ ٹھہراؤ ہے اور نہ اسی طریقے سے بناوٹ ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ اب ڈیجیٹل تصویر جو یعنی موبائلوں کے اندر آتی ہے، تو اب جو موبائل میں تصویر کھینچی گئی ہے تو اس میں ٹھہراؤ بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کسی کی بناوٹ ہے، نہ کسی کی قابلیت ہے کہ بندے نے خود بنایا ہو، تو اس کو علماء کے ایک فریق نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل تصویر یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ دوسرے فریق مخالف آج بھی کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور بھی جو بڑے بڑے دارالافتاء ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر یا پرنٹ تصویر یا مجسمے میں کوئی بھی وہ سب حرام ہے۔ لیکن دوسرا فریق جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے، اور ہمارا اپنا اور جو رجحان بھی یہی ہے کہ جو ڈیجٹ فارم میں جو تصویر ہے موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر یا کیمرے کے اندر، یہ حرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، نمبر 2 اس میں اللہ کی ذات سے مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، جیسے شیشہ آپ کو دکھا رہا ہے ویسے ہی کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، تو اس میں شیشے میں آپ نے تصویر بنائی نہیں بلکہ خود بخود آ گئی، تو ایسے ہی کیمرے میں آپ نے تصویر نہیں بنائی ہے بلکہ خود بخود آ گئی ہے۔ تو بس بات یہی کہ علماء کا اختلاف ہے، جس کو جس کی رائے سمجھ میں آتی ہے، جس کو جس پر اعتماد ہو وہ اس کی رائے پر عمل کر سکتا ہے۔
بہرحال بچنا چاہیے، اگر بچ سکے تو بہتر بچیں، چونکہ ایک مباح چیز ہے، کوئی سنت یا واجب چیز تو ہے نہیں، مستحب چیز نہیں ہے، تو بچیے۔ علماء کا ایک فریق کہتا ہے کہ حرام ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سعودی عرب وغیرہ میں، پوری دنیا میں ہی تقریباً ہر جگہ تصویریں موبائل سے کیمرے سے کھینچی جاتی ہیں۔ خود دارالعلوم دیوبند کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی، اب بھائی اخبار میں آپ آ رہے ہیں تو بھی ظاہر سی بات ہے، اخبار میں آنا آپ کے لیے ضروری تو نہیں ہے، آپ اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن میڈیا پہ آپ آ رہے ہیں ویڈیوگرافی کے ذریعے سے، تو یہ ویڈیو ہی تو ہے نا۔ آپ اپنی آڈیو بیان دے دیں کہ بھائی یہ ہم آڈیو بیان اپنا جاری کریں، اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ میڈیا پر کیمرے میں بھی آ رہے ہیں، پھر آپ تصویر کو حرام بھی سمجھیں، تو ایک طرف آ جائیں، یہ تو تصویر حرام ہو تو بالکل حرام ہو، سوائے پاسپورٹ کے یا ویزے کے یا دیگر چیزوں کے، بالکل حرام ہو، نہ میڈیا نہ اخبار، نہ بھائی آج ہمارے یہاں یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب کوئی تصویر نہیں۔ یا تو آپ بالکل حرام کہیں، یا تو آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بس یہی مسئلہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی حرام ہے، جیسے عام تصویریں حرام ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں، ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، یعنی مباح ہے۔ اچھا، ایک تو تقابل اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات سے مقابلہ نہیں، دوسری بات تصویر میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تیسری بات اب یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس تصویر سے بت پرستی کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے غالب جو رجحان یہی ہے کہ موبائل کی جو تصویریں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، اس پر فتویٰ بھائی نہ ہم دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا اتنا علم ہے۔ باقی جو بچنا چاہے بے شک بچے۔ ہاں، یہ جو ہزار فوٹو کی جو آپ نے بات کی ہے تو بہرحال خلاف یعنی اخلاق ہے، غیر اخلاقی چیز ہے کہ آپ ہر وقت فوٹو آج کل دیکھو نا، بیت اللہ میں لوگ جا رہے ہیں طواف کرتے ہوئے ویڈیو، سعی کرتے ہوئے ویڈیو، مڑواتے ہوئے ویڈیو۔ آپ بھائی ہر ایکٹیویٹی کی ویڈیو کیوں بنوا رہے ہو آپ؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ یادگار چاہیے، آپ ایک ویڈیو بنا لو، ایک تصویر بنا لو، لیکن آپ طواف بھی کر رہے ہیں تو ویڈیو چل رہی ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک ویڈیو چل رہی ہے، آپ کنکر مار رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ ویڈیو، یہ نشانہ لگایا، اب اس میں تو ویڈیو بنتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اب تو جو ٹک ٹاکر انسٹاگرامر جو آج کل جا رہے ہیں، کیمرہ لگا رہے ہیں شیطان کو پتھر مارتے ہوئے جمرات میں، اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی تم ویڈیو بناؤ، اب وہ بالکل جیسے بولنگ کے انداز میں مارتے ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں تو کیا ہیں یار، یہ تو تم دکھاوا کر رہے ہو، ساری جو حکم ہے آپ اس کو پورا کریے جو اللہ کی جانب سے ہے بس۔ اب ہر چیز میں فوٹو ویڈیو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ حج پہ گئے، آپ یادگار چاہتے ہیں، ایک دو فوٹو لے لو، لیکن ہر ایکٹیویٹیز کو کیمرے میں قید کرنا یہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا بھائی؟ محمد شاہ صاحب روڑکی سے کہتے ہیں کہ میری بہن 2 بہن حاضر ہیں جو اچھائی ہے، دینداری کی بات کرتی ہیں، اس پہلے اثرات تھے، اب بتاؤ انہیں اس میں سے جانے کے لیے۔ بھائی آپ نے کون سی لینگویج میں سوال لکھا ہے؟ بھائی معذرت کے ساتھ میں پڑھ نہیں سکا، اب دوبارہ اگر سوال بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ اسپیلنگ مسٹیک بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ خان صاحب کا سوال راجستھان سے، کچھ مہینے پہلے میری بیوی بیمار ہو گئی تھیں، تب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو 2 بکرے کا گوشت کسی یتیم خانے میں دوں گی یا صدقہ کروں گی۔ 2 بکرے کا مطلب ایک بکرا تو اللہ کے نام کا اور ایک بکرا اس کے رشتہ دار کے نام کا، اس کا رشتہ دار کچھ دن پہلے ختم ہوا، کہ دونوں بکرا دینا ضروری ہے، کس طرح صدقہ نکالیں؟ بھائی ایک بکرا اللہ کے نام کا، ایک بکرا رشتہ دار کے نام کا، تو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا تو شرک ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو جس میں غیر اللہ کے نام سے تو ذبیحہ ہے۔ تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے نام سے ایک ان کے خاندان کے نام سے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ بھائی 2 بکرے ہم صدقہ کریں گے، اب 2 بکرے صدقہ کریں گے یعنی وہ کام ہو گیا، اب منت پوری ہو گئی تو اب 2 بکرے صدقہ کرنا ضروری ہے، یا اس کی قیمت بھی کر سکتے ہیں، یعنی جتنے کا ایک، لیکن بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال کے بکرے کی متوسط درجے کی جتنی قیمت ہو آپ کی اوقات کے حساب سے، آپ اتنے پیسے صدقہ کر دیجیے، یا بکرا ہی خرید کے صدقہ کر دو، یا اس کا گوشت تقسیم کر دو، سب جائز ہے، لیکن کرنا پڑے گا آپ کو۔ سوال 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو تکبیر پڑھی جاتی ہے تو یہ سمے 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ فجر سے عصر تک کا لفظ کہاں سے ثابت ہے؟
جہاں سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ یہ تکبیر پڑھنی چاہیے وہیں سے ثابت ہے۔ بھئی کہاں سے ثابت ہوگا؟ حدیث سے ہی تو ثابت ہے۔ سنن دارمی، سنن بیہقی، تو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی 9 کی فجر سے اور 13 کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور کہاں سے ثابت ہے؟ انس مرزا بہرائچ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا عید الاضحیٰ کے دن نماز کے 3 دن تک، مغرب کے عید کے 3 دن تک نماز کے بعد، کیا لکھے ہو بھیا؟ اچھا، مطلب کہ عید کے 3 دن تک نماز کے بعد سر کے بال منڈوانے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ میرے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی نے بتایا، تو ہم نے سوچا نہیں، ایسی کوئی بات نہ ہم تک پہنچی ہے، نہ ہمیں ملی ہے، نہ ہمیں تحقیق کرنے پر ملی ہے کہ 3 دن تک بال کٹانے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے ایسی کوئی بات، اور ہم نے نہ کہیں پڑھا ہے، اور میں نے اگر ایسا ہوتا تو ضرور سامنے آتی بات۔ ہاں، ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میرے پاس وسائل نہیں قربانی کے، تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، اور دیگر جو یعنی بال ہوتے ہیں ان کو کاٹ لو، تو ہو سکتا ہے تمہیں قربانی کا اس طرح کے الفاظ ہیں کا مقال، وہ اس کے لیے تو یہ ہے، باقی یہ بات نہیں ہے۔ بھائی عامر قریشی صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت اکثر بڑے جانور کی قربانی میں حصہ دینے والے کاروباری ہوں یا اہل مدارس، وہ جانور کی عمر کا خیال نہیں کرتے، کم عمر اور دیکھنے میں کمزور جانور ذبح کر اسی میں حصہ لگا دیتے ہیں۔ ہر سال قربانی میں عمل دہرایا جاتا ہے، حصہ لینے والے اپنی سہولت دیکھتے ہیں اور دینے والے کاروبار۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ 7 لوگ مل کر جانور لائیں اور خود سے قربانی کریں؟ بہت ہی زبردست اور موضوع اور مناسب بات آپ نے کی ہے، یہ بالکل صحیح 100% صحیح بات ہے۔ آج کل میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسئلے میں نے بتایا تھا کہ آج کل جو بڑے جانور کی قربانی ہو رہی ہے، اس میں قربانی نہیں، اس میں کاروبار ہو رہا ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں اس سے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو یہ حصوں کے چکر میں پڑے ہی نہ اجتماعی قربانی کے۔ 7 لوگ ملے، جیسا کہ آپ نے لکھا، 7 لوگ مل کر کے ایک جانور خریدیں، ایک جگہ باندھ دیں اس کو، یا کسائی کے حوالے کر دیں کہ بھائی تم اس کو دیکھو میں تمہیں اس کا یعنی جتنا کھلاؤ گے خرچہ دے دوں گا، اس کے بعد ذبح کروانی، یہ زیادہ مناسب ہے۔ چلو اجتماعی قربانی پر میں 2-3 باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ آپ نے کہا کہ وہ جانور کی عمر کا خیال نہیں کرتے، بالکل صحیح بات ہے۔ بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جانور لگتا بھی پیدا ہوا ہے، لا کر کے ذبح کر دے رہے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا چھوٹا جانور ہوتا ہے، بھائی 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، آپ قربانی اگر کہیں کروانا چاہتے ہیں تو مکمل تحقیق کریں۔ کیا تحقیق کریں؟ بھائی یہ جانور جو خرید رہا ہے یہ مکمل 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے پیسے دے دیے، بھائی تم قربانی میری طرف سے کر کے کسی کو گوشت تقسیم کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کی لاپرواہی ہے۔ دوسری بات، آپ کے جو 6 شرکاء ہیں وہ کون کون ہیں، ان کا کاروبار کیا، یہ آپ کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی صحیح نہیں ہوگا پیسہ تو کسی کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، حتیٰ کہ نیت میں بھی گڑبڑی اگر ہوگی کہ کسی کی نیت صرف گوشت خوری کی ہے، قربانی کی نہیں ہے، دیگر چیزیں، تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا جانور جو خریدا جا رہا ہے کہاں سے خریدا جا رہا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو قربانی کا ذمہ دار ہے اجتماعی قربانی کا، وہ خود نمبر 1 آدمی ہے یا فراڈی آدمی ہے، بے ایمان مکار دجال آدمی ہے۔ آج کل یہی سب کر رہے ہیں، دجال مکار آدمی جتنے ہیں ان چیزوں میں گھس گئے ہیں، ٹورسٹ والا کام شروع کر دیا، حاضر ہونے پر بھیج، سب کو نہیں کہہ رہا، ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے قربانی کے لیے جانور خرید کر کے کاروبار کر رہے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تو تحقیق کریں کہ قربانی کا جو ذمہ دار ہے وہ نمبر 1 آدمی ہے، نمبر 2 آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شرکاء کون کون سے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، یعنی لوگ کیسے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تقسیم کے وقت میں سامنے رہیں، بلکہ ذبح کے وقت میں بھی سامنے رہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اپنی سہولت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے ہی حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں کہ تم جانو، تمہارا کام جانے، پیسے میرے، سب کچھ تمہارا، اس سے قربانی آپ کی نہیں ہوگی بھیا۔ آپ مناسب یہی ہے کہ اگر 7 لوگ ہیں، آج کل تو گھروں میں ہی ہوتے ہیں، 4-5 لوگ تو گھروں میں ہی حصے لیے جاتے ہیں، تو اگر 2 پریوار، 2 خاندان یا 2 دوست مل کر کے بھی لے لیں، 3 میں کہتا ہوں 7 لے لیں، اپنا جانور خریدیے اور قربانی۔ دیکھو ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کسی کو بھی پکڑا دیا زکوٰۃ، تحقیق نہیں کرتے، بھائی جان چھوٹے، جان نہیں، آپ کے اوپر لازم ہے کہ مستحق کو دیجیے، غیر مستحق کو دیں گے
بغیر تحقیق کے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ اس میں بھی تحقیق کریں کہ میرے شرکا کون کون سے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ضروری ہے کہ آپ خود بندوبست کریں قربانی کا، جانور خود ذبح کریں اپنا، اور ان چیزوں میں احتیاط برتیں۔ چھوٹے چھوٹے جانور، کتنے بچے ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، گوشت ان کے جسم میں نہیں ہوتا، لیکن وہ قربان کر رہے ہیں ان کو، پتہ نہیں 1 سال کا ہے کہ 1.5 سال کا ہے کہ 1.25 سال کا، اللہ جانے 6 ماہ کا ہے، اس کو کہ بھیا 2 سال کا پورا ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں اچھی چیز پیش کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو، اچھائی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو، صدقہ نہ کرو، اللہ کے راہ میں پیش نہ کرو۔ تو یہ نہیں کہ استعداد آپ کی ہے کہ 10,000 روپے خرچ کرنے کی قربانی میں آپ 2,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ کی استعداد ہے 50,000 روپے کا بکرا خریدنے کی، مطلب استعداد سے مراد یہ ہے کہ آپ لکھ پتی کروڑ پتی ہیں اور آپ بکرا خرید لیں 5,000 روپے کا کہ بھیا دبلا پتلا جیسے بھی ہو 1 سال کا ہو، تو قربانی تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ آپ یہ وہی نا کہ انگلی کٹا کے شہیدی میں نام لکھاتے ہیں، یا ناخن کٹا کے شہیدی میں نام لکھاتے ہیں۔ قربانی میں اپنے آپ کو یعنی تھوڑا متحرک کریں، اور اجتماعی قربانی میں بہت دھیان رکھیں، بہت ضروری چیز ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ قربانی کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ آج کل تو چور ہوتے ہیں، جیسے ایک صاحب نے کہا نا کہ پایا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو چور پہلے سے ہی اس کی چوری کی نیت ہے، تو اس کی کرائی ہوئی قربانی کہاں سے جائز ہو جائے گی بھیا۔ سوال یہ قربانی کی گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں بہت سارے ہندو بھائی بھی کام کرتے ہیں، گوشت کے لیے بولتے ہیں کہ انہیں دینا چاہیے۔ اس میں وہ پہلے والے مسئلے میں جو جواب دیا تھا یہاں بھی جواب دیا جائے گا کہ جو آپ کے دین کے دشمن نہیں ہیں اور کھلم کھلا آپ سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے یا آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو قربانی کا گوشت تو غیر مسلم کو دینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنوں میں خرچ کرو نا۔ آپ کے پریوار میں، آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جہاں 2 مہینے ہوتے گوشت نہیں بنتا، اور آپ مار اچھے بننے کے لیے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے، ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنوں میں دیجیے، مسلمانوں میں دیجیے۔ کیا مسلمان کم ہے گوشت کھانے والے؟ ایک آپ ہی کا گوشت کھا کر کے آپ ہی کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ ہی کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کریں گے۔ قربانی کا گوشت آپ کھلا رہے ہیں، بعد میں وہ کہیں گے ان کو پاکستان بھیجو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان چلے جائیں گے تب ان کو گوشت کون دے گا قربانی کا؟ مسلمانوں میں دیجیے، اپنے پریوار میں دیجیے، اپنے پڑوسیوں میں دیجیے، دے سکتے ہیں، لیکن ایسے شخص کو قطع نہ دیجیے وہ جو کمبخت جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا کہ بھائی یہ قربانی کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جیو ہتیا کرتے ہیں، ان کو تو میں کہتا ہوں کہ اجڑی مت دو سالوں کو، خبیثوں کو۔ اگر کوئی ایسے ہے سیکولر قسم کا ہے تو بھیا دے دو، اور اسے بتاؤ کہ بھائی قربانی یہ چیز ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ بجنور سے شعیب کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور وہ ڈیتھ باڈی رکھنے کے لیے مسجد کا فریزر لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ مسجد کا جو فریزر ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ کیا گیا، وقف کیا گیا ہے، تو وہ غیر مسلم کے استعمال میں نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے خرچے پر کہیں سے لا کر کے اس کو یعنی پرووائڈ کر دیں تو الگ مسئلہ ہے، مسجد کے لیے نہیں، مسجد کی چیز نہیں۔ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں میں دی جائے گی، غیر مسلم کو نفلی